میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ناظرین. آج 3 سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پہلی جو خبر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ آزاد کشمیر کے حوالے سے ہے. اور آزاد کشمیر کے اندر جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ اپنی حکومت قائم کرنے جا رہی ہے، لیکن جو وزیر اعظم ہیں اس وقت آزاد جموں کشمیر کے انوار الحق صاحب، وہ جو ہے انہوں نے تاحال استعفیٰ نہیں دیا. ان کو ڈیڈ لائن دی گئی تھی گزشتہ روز 2 بجے تک، لیکن انہوں نے اپنا استعفیٰ نہیں دیا، بلکہ آج تو انہوں نے صحت کے حوالے سے ایک اہم پروگرام بھی کیا اور ایک اہم میٹنگ کی، اور اس کے اندر جو شعبہ صحت سے تعلق رکھنے والے ذمہ داران تھے ان کو بلایا اور ان کو ہدایت کی کہ تمام جو ہاسپٹلز ہیں ان کے اندر جو ضروری مشینری ہے وہ اس کو انسٹال کیا جائے، اور ساتھ ساتھ 1 ہفتے کے اندر صحت کارڈ جاری کرنے کے حوالے سے بھی احکامات جاری کیے. اب ایسے وقت میں جب آپ کا چل چلاؤ ہو تو پھر آپ کس طریقے سے اس قسم کے آپٹکس جو ہیں وہ دے رہے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ انوار الحق صاحب جب کشمیر یکجہتی کمیٹی نے زور پکڑنا شروع کیا تو اس ٹائم بھی انہوں نے ان کو سیریس نہیں لیا. یہ سیریس نہ لینا یعنی ہر چیز کو غیر سنجیدہ طور پر دیکھنا بنیادی وجہ بنی ان کے یعنی اس زوال کی. اب 8 ماہ رہ گئے ہیں اور 8 ماہ سے پہلے ان کی حکومت کا جانا بظاہر اس جانب جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے کہ ان کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ اب کوئی زیادہ تابناک یا روشن دکھائی نہیں دے رہا، بلکہ اگلا الیکشن ان کا اپنا جیتنا بھی بظاہر اس وقت خاصا مشکل ہو چکا ہے. بہرحال جی اس وقت ذرائع مختلف جو ہے وہ کیا سرائیاں سامنے آ رہی ہیں، خبریں آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہا گیا کہ انہوں نے شرط رکھ دی ہے کہ وہ مستعفی ہو جائیں گے بشرطے کہ ان کی طرف سے جو جاری ترقیاتی فنڈز ہیں، جو ان کے وعدے ہیں، وہ ان کو جاری رکھے جو آئندہ حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو بننے جا رہی ہے. جبکہ دوسری جانب پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی یہ موقف سامنے آ گیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو احکامات اس ٹائم کے اوپر انوار الحق صاحب جو ہے جو منصوبوں کے حوالے سے یا جو احکامات جاری کر رہے ہیں، ہم ان تمام کی تمام چیزوں کو انڈو کر دیں گے. بہرحال جی جو بھی صورتحال ہوگی میرے خیال سے 5 نومبر تک یہ معاملہ ایک سمت اختیار کر چکا ہوگا. 5-6 تاریخ تک جو ہے وہ پھر شاید ان کا جو جانا ہے وہ ٹھہر جائے. اس وقت بظاہر جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ بہت عجلت میں دکھائی دے رہی ہے، لیکن اتنی جلدی جو ہے وہ چیزیں ہوں گی نہیں جتنی ان کی خواہش ہے. دوسری جانب آزاد کشمیر کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بیرسٹر سلطان محمود جو کہ پریزیڈنٹ ہیں آزاد جموں کشمیر کے، تعلق تو ان کا پہلے پاکستان تحریک انصاف سے تھا، ان کے صاحبزادے نے شرکت کر لی ہے پیپلز پارٹی کے اندر. تو اب پیپلز پارٹی نے اس بات پر پرنسپلی جو ہے اتفاق کر لیا ہے کہ وہ اپنی آئینی مدت پوری کریں گے. ان کے خلاف امپیچمنٹ نہیں کی جائے گی، یعنی ان کو امپیچ نہیں کیا جائے گا، ان کو عہدے سے ہٹایا نہیں جائے گا. وہ اپنی مدت جو ہے بطور پریزیڈنٹ وہ سرو کریں گے اور وہ پوری کریں گے. آگے بڑھتے ہیں جی. دوسری خبر جو ہے وہ اہم خبر ہے. ہادی چٹھا صاحب جو ایمان حاضر مزاری کے ہسبینڈ ہیں، ان کو آج اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا ہے. ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے، عدالت نے کیا، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ عدالت جو ہے وہ پیش ہونے کے لیے آگے تھے، لیکن ابھی اس حوالے سے پولیس کا موقف آنا باقی ہے. لیکن عدالتی احکامات کے اوپر عمل کرتے ہوئے پولیس نے ان کو حراست میں لے لیا ہے. اب اس کے اوپر خاصا شور مچ چکا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور ایمان حاضر مزاری کے لیے جو ہے نا وہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی کافی لوگوں کے لیے آواز اٹھا چکی ہیں. تو اس ٹائم اگر دیکھا جائے تو خاصا جو ہے اس وقت شور پڑا ہوا ہے جو ہادی صاحب ہیں ان کی گرفتاری سے متعلق. یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جی ایمان حاضر مزاری ہوں یا ہادی ہوں، ان دونوں کی گرفتاری ہونی ہے، اور ایمان حاضر مزاری کی بھی گرفتاری کے امکانات جو ہیں وہ آپ دیکھیے گا کہ چند ہی دنوں میں ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا. وجوہات اس کی یہ ہیں جی کہ انہوں نے وہ چیزیں کی ہیں، وہ کام کیے ہیں جو کہ شاید ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. بلوچ یکجہتی والوں کے لیے جس طرح کہ انہوں نے یعنی بلا جواز آوازیں اٹھائی ہیں، ان کو جس طرح مظلوم بنا کر پیش کیا، حالانکہ وہ انڈین پراکسی کے طور پر کام کر رہی ہیں اور وہ تنظیم جو ہے وہ رجسٹر بھی نہیں ہے، اور ان کو اس طریقے سے ون سائیڈڈ ورژن کو تقویت دے رہی ہیں ایمان حاضر مزاری، اور انہی کی وجہ سے
جو انہوں نے رویہ بھی اختیار کیا، جس طریقے سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ ماضی کے اندر جو یعنی چند ماہ پہلے کی 2 ماہ پہلے کی بات ہے، تو وہ رویہ بھی مناسب نہیں تھا. تو بہرحال جی ابھی جو کانسیکوینس ہوتے ہیں وہ آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں. اور ہادی صاحب بھی کہتے ہیں نا کہ اسی ہی وجہ سے، کیونکہ وہ ہر معاملے میں اپنی اہلیہ کے ساتھ جو ہے وہ شولڈر ٹو شولڈر رہے ہیں، جو ایک ہسبینڈ کا کام ہوتا ہے کرنے کا، تو پھر اب ان کو یہ کاسٹ پے کرنی پڑے گی. آگے بڑھتے ہیں جی. سب سے اہم خبر جو افغان طالبان سے متعلق ہیں کہ گزشتہ رات تقریباً 1 بجے قریب یہ خبر آئی کہ مکمل طور کے اوپر جو چوتھا دور تھا مذاکرات کا افغان طالبان کے ساتھ وہ ناکام ہو چکا ہے. اور اس کے بعد جو ہمارے وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا جی کہ اب پاکستان اپنے ایک انچ کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ ہر ممکن اقدام کرے گا، اپنی عوام کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا، اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لایا جائے گا. اصل میں ایشو یہ ہے کہ $1 ارب انڈیا نے افغان طالبان کو دیا، جبکہ اگر آپ دیکھا جائے تو $70 ملین جو ویکلی ہیں وہ امریکہ کی جانب سے ان کو دیے جاتے ہیں. اب اسی کے اوپر یہ ساری حکومت جو ہے وہ چل رہی ہے ان کی، افغانستان کی، جو طالبان کی قابض رجیم ہے افغانستان کے اندر. میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ وہ جو افغانستان کی نمائندہ حکومت نہیں ہے، اور اس وقت ان کا بیسیکلی اگر بات کی جائے تو فتح الخوارج یعنی TTP اور افغان طالبان یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. ان میں تفریق نہیں کی جا سکتی. یہ میں پہلے دن سے یہ بات کر رہا تھا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پہلے دن کا مذاکرات کا دور مکمل ہوا اور پھر دوسرے دن جب تقریباً 9 گھنٹے بعد ہوئی تو اسی دن پتہ لگ گیا تھا کہ یہ معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو مذاکرات کرنے والے لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ تو اس بات کے اوپر تقریباً اب ان کے سامنے پکچر کلیئر ہو چکی ہے کہ پاکستان نے ناقابل تردید شواہد جو ہیں وہ پیش کیے، اور جو مذاکرات کرنے والی ٹیم آئی ہوئی تھی طالبان کی وہ بھی بہت سی چیزوں کے اوپر پرنسپلی ایگری ہو گئی، لیکن پھر پیچھے سے کابل اور قندھار سے ان کو جو ہے وہ روک دیا گیا. اور وہاں سے جو ان کی لائن ہے جو کابل اور قندھار کی وہ آگے سے نیو دہلی کے ساتھ جو ہے وہ ٹچ ہے. تو جب نیو دہلی سے دوریں ہلائی جا رہی ہوں مذاکرات کی میز کے اندر تو پھر ان مذاکرات کی کامیابی کا امکان نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے جی کہ اس وقت جو TTP ہے اب اس نے سمجھ لیں کہ جی وہ ہر جگہ موجود ہے، جہاں افغان طالبان ہیں وہاں TTP ہے، اور وہ پاکستان کے اندر جو اس وقت دراندازی ہو رہی ہے، جو دہشت گردی کی جا رہی ہے، اس میں اگر تشکیل اگر آتی ہے ایک تو اس میں اگر 6 بندے جو ہیں وہ TTP کے ہیں تو 2 بندے افغان طالبان کے بھی ہوتے ہیں. اور اسی طرح جو وہاں پر چیک پوسٹیں ہیں اگر دیکھی جائے تو کابل کے اندر یا مختلف شہری علاقوں کے اندر جہاں طالبان کی چیک پوسٹ لگی ہوئی ہیں، سیکورٹی پوسٹیں لگائی ہوئی ہیں، وہاں پر بھی فتح الخوارج کے لوگ جو ہیں وہ افغان طالبان کے ساتھ سیکورٹی کے جو فرائض ہے وہ انجام دے رہے ہوتے ہیں. ایون کہ جہاں تک کہ کابل ایئرپورٹ کی 50% سے زائد سیکورٹی جو فتح الخوارج یعنی TTP کے پاس ہے. کیا کوئی یقین کر سکتا ہے جب ایئرپورٹ کی جو ایک ہی ایئرپورٹ ہے جس کی اگر وہ سیکورٹی TTP کے پاس موجود ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی کیا قربتیں ہیں اور یہ کتنے قریب ہیں. یہ ایک ہی چیز ہے جی. اور ناؤ پاکستان جو ہے وہ اس کو تھوڑا روتھلیس ہونا پڑے گا. اب کوئی اگر ایسا واقعہ ہوتا ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کا تو جہاں روٹ ہے جہاں سے وہ دہشت گردی پاکستان کی طرف آتی ہے تو پھر اس روٹ کو ہمیں ختم کرنا ہے، اور جو اس کی جڑ ہے اس جڑ کو جڑ سے اکھاڑیں گے انشاءاللہ. اور کوئی مقابلہ نہیں ہے جی پاکستان کو اور افغانستان کا. یہ کہتے ہیں نا کہ ایک رکعت کے بھی نہیں نکالیں گے ہمارے سامنے انشاءاللہ. ان کی نہ کیپیسٹی ہے، نہ ان کا وہ ریزولو ہے، نہ ان کے پاس وہ کیپیبلٹی ہے. یہ نام کے مسلمان ہیں جی، ہم تو ان کو بڑا مسلمان اور جو ہے نا وہ گاڈ فیئرنگ انسان سمجھتے تھے، لیکن ان میں نہ انسانیت ہے اور نہ یہ اللہ کو تسلیم کرنے والے ہیں. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو جو مدرسہ حقانیہ تھا اکوڑا خٹک کے اندر، اس کے اوپر جی انہوں نے حملہ کیا اور وہاں مولانا سمیع الحق صاحب کے جو صاحبزادے تھے ان کو شہید کیا گیا. حالانکہ وہ تو طالبانوں کے استاد سمجھے جاتے ہیں. وہ درسگاہ جو ہے وہ وہاں ہی سے جو ہے وہ طالبانوں نے جو طالبان ہیں انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی. تو پھر ان کو مسلمان بندہ کس طرح کہہ سکتے ہیں جو کہ مساجد کو نشانہ بنائیں، جو مدرسوں کو نشانہ بنائیں، وہ کیا وہ مسلمان ہوں گے؟
یہاں تک کہ جی افغانستان میں جو طالبان کی عبوری حکومت ہے اس نے پہلگام واقعے کے اسی دن جو ہے وہ مذمت کر دی پہلگام واقعے کی, جو کہ سٹیج کیا تھا انڈیا نے. لیکن جو 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب کو مدرسوں کو ٹارگٹ کیا جو انڈین ایئر فورس نے, اور جس طریقے سے انہوں نے مساجد کو شہید کیا یا ان کے حصوں کو شہید کیا یا بے گناہ شہریوں کو شہید کیا, تو اس کے اوپر جناب کوئی آج تک مذمت جو ہے وہ نہیں کی. یہ ان کا رویہ ہے. تو یہ پہلے سے جو انڈیا کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انڈیا نے ان کے لیے دورے ہلا رہا ہے. اب دیکھیں مسئلہ کیا ہے, ایک طرف تو جی طالبان کا بڑا مخالف تھا انڈیا, پھر اچانک سے کیوں اتنا حامی ہو گیا؟ حامی اس لیے ہو گیا کہ اب پاکستان سے جو فیس ٹو فیس اس کو ہزیمت اٹھانا پڑی, مار کھائی پاکستان سے, تو اس کو تکلیف ہے. بہرحال جی ابھی میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ افغان طالبان کا مشکل وقت شروع ہو چکا ہے. میں بالکل لاؤڈلی اینڈ کلیئرلی بتا رہا ہوں, ان کے لیے اب افغانستان کی زمین بھی تنگ کر دی جائے گی. اور جو سمجھ رہے ہیں کہ جو انکانکرڈ لینڈ ہے سنس الیگزینڈر, یہ وقت ثابت کرے گا جی کہ یہ کہتے ہیں نا کہ کتنے پاٹے خان ہیں. ان کو ہمیں بوٹس آن گراؤنڈ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, اور ایف نیڈڈ پاکستان ایک بفر زون کریٹ کر دے گا افغانستان اور پاکستان کے درمیان. اور یہ جو ٹیریٹری ہے افغانستان کی, وہ شاید یہ چاہ رہے تھے کہ یہ ٹیریٹری ان کے پاس نہ رہے. یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں جی. پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ہمارے جو فیلڈ مارشل کو جو ہے وہ فائٹر قرار دیا جی, اور انہوں نے ان کی تعریف کی, پرائم منسٹر آف پاکستان کی تعریف کی, پھر انہوں نے پاکستان اور ہندوستان کی جنگ کا ذکر کیا, اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ 7 برانڈ نیو جو طیارے ہیں وہ مار گرائے گے. وہ کیا کہہ رہے ہیں آئیے سنتے ہیں. The Prime Minister of Pakistan is a great guy, and the Field Marshal, they have a Field Marshal. You know why he's a Field Marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy, too. And so I know them all. And I'm reading that 7 planes were shot down. They're going at it, and they're really starting to go. And it's a big thing. These are 2 nuclear nations. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی آپ نے بات سن لیجیے. پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ جو پریز کرا رہے ہیں, جنگیں بند کرنے کے کریڈٹ لے رہے ہیں, لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کو مجھے لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے معاملات خراب ہو رہے ہیں غزہ کے اندر اور فلسطین کے اندر, جو وائلیشنس کر رہا ہے پیس ایگریمنٹ کی بہانہ بنا کر جو اسرائیل, یہ بڑی جو ہے وہ ان کے لیے ایک امبیرسمنٹ سچویشن بن رہی ہے. پہلے ویسٹ بینک کے حوالے سے بھی ان کا قانون سامنے آیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بار بار کہا جی کہ میں ان کو جو مغربی کنارہ ہے یہ حاصل نہیں کرنے دوں گا. لیکن اب دیکھتے ہیں جی کہ معاملہ کس سمت میں بڑھتا ہے. لیکن بظاہر جو ہے وہ اسرائیل وہ اس نے حملوں کا بہانہ بنا کر اٹیک کیا ہے جی, اور کافی جو ہے وہ جانی نقصان ہوا ہے, بلڈنگز بھی تباہ ہوئی ہیں, اور رفح کے ساتھ جو کانٹیکٹ ہے وہ بھی منقطع ہو چکا ہے, جو کہ مصر کے ساتھ جو لگتا ہے علاقہ. اب اس معاملے کے اندر حماس کی جانب سے بھی جو ہے وہ ایک ریئیکشن آیا, لیکن حماس نے ایک بار پھر امن کو موقع دیا ہے. لیٹس ہوپ, لیٹس پرے کہ اللہ کرے کہ جناب یہ معاملات جو ہیں یہ امن وہاں پر قائم رہے اور یہ معاملات مزید نہ بگڑیں. مزید اپڈیٹس کے ساتھ جی انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں آج ہی حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.